یہ حضور کی تربیت کا طریقہ تھا، مربی کو پتا ہے کس طرح تربیت کر۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا حضور میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت۔ تو آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 نمازوں پر اس کو بیعت کر۔ اس نے جب 2 پڑھی، اس نے کہا میں تو تہجد بھی پڑھوں گا۔ 2 نمازوں کا چسکا اور 2 نمازوں کی لذت آئی تو اس نے کہا میں باقی 3 کیوں چھوڑوں؟ تو یہ طریقہ تھا، تو اس سے یہ عہد لیا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جب چوری کو جی چاہا، ماحول پیدا ہوا، تو سوچا کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ پوچھ لیا کہ چوری کی تو حضور سے یہ تو عہد ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر حضور کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی، تو یہ تو حضور کے سامنے شرمندگی ہو، چوری چھوڑ۔ پھر کہا کہ جب بدی کو جی چاہا، طبیعت میں غلبہ ہوا گناہ کا، تو پھر سوچا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو پھر حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی، کیا بتاؤں گا حضور، برائی بھی چھوڑ۔ شرمندگی کسی کے سامنے نہ ہو، یہ حیا ہے۔ جب حیا کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اعمال میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اعمال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اچھے اور صالح اخلاق نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں حیا کی تعلیم، بڑوں کا حیا، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجمع صحابہ تھا، حضور تشریف فرما تھے، آقا کریم نے فرمایا کوئی ایسا درخت بھی ہے جو مسلمان جیسا ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں کھجور آئی، میرے ذہن میں کھجور کا درخت، کہ وہ خزاں میں بھی نہیں مرجھاتا، پھل بھی دیتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے ہیں، حضرت عمر خاموش بیٹھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کا حیا کرتے ہوئے میں نے بھی جواب۔ بعد میں حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے، کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا اور میں بولنا چاہتا تھا، لیکن ان بڑوں کا حیا کرتے ہوئے، میں چھوٹی عمر کا تھا، میں نہیں بول۔ یہ ہمیں بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم، بڑوں کی حیا کا سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا، یہ ہمیں سکھایا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ حتیٰ یہ حیا تو چھوٹوں سے بہت سارے ایسے کام ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے جائز بھی ہوں تو ہم نہیں کرتے، کہ یہ بچوں کے سامنے کہنے کی بات نہیں، یہ بچوں کے سامنے کرنے کا کام نہیں ہے۔ جائز امور بھی ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے نہیں کیے جاتے، تو یہ عادات میں سے کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے ناک کو جھاڑنا، یہ حیا کے منافی ہے۔ کسی کے سامنے زور زور سے کھانسنا، اگر اس طرح کی ضرورت ہو تو آپ باہر اٹھ کے چلے جائیں یا اس آواز کو دبانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اس طرح خروج ری ہے، بندہ مجبور ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس کے اندر موجودگی میں اس سے گریز کیا جائے، حتیٰ کہ اس کی سمیل پھیلے اور دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ بھی حیا کے منافی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حیا ہمارا دین ہے اور ہمیں حیا اختیار کرنے کی تلقین تمام انبیاء کی طرف سے جو ماضی میں گزرے ہیں، ایک ضرب المثل کے طور پہ بات موجود ہے، اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا مولا نے ہمیں پہنچائی، اور وہ یہ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کر۔ کیونکہ حیا مانے ہوگا نا یہ بڑا ہے، حیا مانے ہوگا کہ یہ ماں ہے اور یہ بات میں نے نہیں کہنی، حیا روکے گا کہ یہ باپ ہے، اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا، حیا روکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ہے اور میں حضور علیہ السلام کا سامنا کل قیامت کے دن کرنا ہے، حیا روکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا۔ حیا ہے تو گناہوں سے خود بخود روکو گے، کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی واچ نہیں کر رہا پھر بھی رکو گے، بند کمرے میں بھی رکو گے، اپنے رب سے حیا کر۔ لیکن اگر رب سے حیا نہیں ہوگا، اس کے رسول سے حیا نہیں ہوگا، تو پھر جو مرضی کرو، پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ ماں روک سکتی ہے، نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ حیا ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے، برے اعمال سے بچتے چلے جاؤ گے، بد اخلاقی سے بچو گے، زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حیا مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے، اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ ڈر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں، جو مرضی کرتا رہو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہو۔ مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون گزری، سیاہ رنگت، حبشی نژاد، تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون، تو پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئے اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑیں گے، اور اگر تم ان پہ صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دوں۔
اب تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کر لو۔ اس خاتون نے بغیر تامل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، دورے پڑتے رہے کوئی بات نہیں، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمائیے، وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتی، تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا، ظاہر ہے بے ہوشی ہو جاتی، تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے دعا کی جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت۔ تو حضور نے یہ دعا کر، اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا، اللہ اکبر۔ تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا، کتنا خیال تھا اپنے سطر کا۔ یہ جمال ہے عورت کا، عورت مستور ہے، عورت کو عورت کہا جاتا ہے، مستور سطر سے ہے، یہ پردے کی چیز ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اوڑھنیاں اوڑھ کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی۔ آج جدید مفکرین تو عورت کے ساتھ مسافہ کے راستے بھی نکال رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں۔ عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے، یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی، یہ تیری آبرو کو، تیری عزت کو، تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے، یہ آوارہ لوگ آزادی چاہ رہے ہیں۔ تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں، تو کھلونا نہیں ہے، تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے۔ آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا، تو اب ہمارے اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے، میڈیا یلغار کے ذریعے سے، تمدنی یلغار کے ذریعے سے، مختلف ناموں سے، مختلف ایام منانے کے ذرائع سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے؟ کیا ہم گو کوڑا قوم ہے کہ جو کوئی لے کے آئے اور اسی کے پیچھے چل پڑے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں؟ ہماری بھی کوئی بنیاد ہے، ہماری کوئی ساکھ ہے، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے اوپر کتاب اتری ہے، ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں، ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے۔ کیا ہم وسیع الظرفی کے نام سے، روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کر لیں گے، یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت، الگ پہچان اور نمایاں نشان اور علامت ہوتی ہے۔ اسلام کی وہ نمایاں علامت حیا ہے۔ اگر حیا ہے تو دین ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں حیا کے نور سے مالا مال، ہماری نسل نو کی بالخصوص حفاظت کرے، ہماری بیٹیوں، بہنوں اور مستورات اسلام بناتے دین کی اللہ خاص طور پہ حفاظت فرمائے، آنکھوں میں شرم اور حیا کے نور کو پیدا کرے، اور ہمارے باطن بھی حیا کے نور سے مالا مال ہوں۔ میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہیں، اور پھر اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کسی نہ کسی انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو۔ میرا معاشرہ، میرا دین، میری مشرقی روایات، میرا کلچر، میرا تمدن، میری تہذیب اس کی حمایت نہیں کرتا۔ میرا دین تو مجھے اس بات کا سبق دیتا ہے، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری ماں کو، میری بیوی کو میرا دین یہ سبق دیتا ہے کہ وَلَا تَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار غیر مرد کے کانوں پہنچے۔ جو اسلام اپنی شہزادیوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی جھنکار بھی غیر مرد تک جانے سے روکتا ہے، تو کیسے گوارا کیا جا سکے کہ ٹھمکے لگا کے عورتیں ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے بلند آواز سے نعرے لگا رہی ہوں، اور جو ہے وہ دھمک دھمک کر کے جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہو۔ تم حقوق کس سے مانگتے ہو؟ محمد عربی نے تمہیں 14 صدیاں قبل حقوق دیے، اور اگر تم اسلام کو نہیں مانتی اور اسلام کے ضابطوں سے انحراف کرتی ہو تو تمہیں میں ایک نقشہ ماضی کا دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود کو بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ اٹھا کر کے سسکتی بچی کو زندہ درگور کر دی، بھائی اس لیے کاٹ دیتا تھا کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ عکاس کے میلے میں بیٹوں کے ہاتھوں مائیں فروخت نہیں ہوئی، تذلیل کا اور کیا روپ تھا جو عورت نے نہیں دیکھا؟ یہ تو اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے ماں کا روپ، اسلام نے عورت کو بہن کا روپ، عزتوں کی مسند پہ بٹھایا، بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو بتایا کہ تو تکریم کی جگہ پہ ہے، تو عزت کے مقام پہ، اور حضور علیہ السلام سے سیدہ ملنے آتی، حضور اٹھ کے استقبال کر۔ عورت کہتی ہے مجھے حق نہیں دیا گیا جتنے حق تجھے دیے گئے۔ مرد کو وراثت میں ایک حق دیا گیا، عورت کو 2 حق۔ وہ باپ کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے، شوہر کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے۔
اس کو 2 حق دیے گئے. تو یہ تو عزت اسلام کی دی ہوئی ہے, یہ تو وقار اسلام کا دیا ہوا ہے. اسلام نے تجھے تکریم کی مسند پہ بٹھایا ہے, اسلام تمہیں عزت کے مقام پہ بٹھایا ہے. تو آوارہ ہو گئی, تو ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے بازاروں میں گھومنے لگی, آوارگی کو اپنا حق سمجھنے لگی. یہ تو نقص تھا, یہ تو جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کا مزاج تھا. تجھے تو یہ کہا گیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہا کہ جب دروازے پہ دستک ہو یا تو فون اٹھا لے, مجبوری ہو کسی غیر مرد سے تجھے بات کرنا, تو تجھے میرا دین کہتا ہے اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا ہونے دینا, آواز کو تھوڑا سا کرخت کر دینا. دل کا کوئی روگی تیری آواز کی نرمی سے کوئی اور معنی نہ نکال لے. تو اتنی پاک اور پردے دار ہے کہ تیرے بارے میں خیال بھی پاک رہنے چاہیے. تجھے دیکھ کے مرد کو ادب سے نظریں جھکانے کا حکم دی. نگاہیں نیچی کر لو, محمد کی شہزادی آ, نگاہیں نیچی کر لو, فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے. نگاہیں نیچی کر لو, عائشہ کی بیٹی آ رہی ہے. تو عزت کے مقام پہ بٹھائی گئی, تو کس نے تجھے آوارہ کر دیا, کس نے تجھے بدچلن کر دی؟ چند ٹگوں پہ, چند ملکوں کے سرمائے پہ, اور چند آوارہ عورتوں کے کہنے پہ, جو مغرب کی وظیفہ خور ہیں, اور جو نہ نظریہ پاکستان کو مانتی ہیں اور نہ ہی نظریہ اسلام کو مانتی ہیں, ان کے کہنے پہ تو ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی. پلٹ آ واپس, تیری راہیں تیرا دین دیکھ رہا ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے, یہ بکھر کے ٹوٹ جانے والی سانسیں ہیں. آجا, تیرا دین انتظار کر رہا ہے, تیری نسلیں تیرا انتظار کر رہی. بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال نے کہا بہن بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا, پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین پیدا ہوں گے. تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے, تو محمد کی بیٹی ہے. اور تیرا پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے, تیرے پردے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پیرا ہے. تیرا برقع تیری عظمتوں کا نشان ہے. جب تو برقعے میں سمٹ کر, جب تو شرعی پردے کے ساتھ ڈھیلا لباس پہن کے گھر سے کسی کام سے مجبوراً نکلتی ہے, تو فرشتے بھی ادب سے سر جھکا لیتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس دنیا پر, اس عالم رنگ و بو میں, اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق. والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے, کمائی کرتا ہے, یہ ایک مرحلہ ہے. اس ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی, ایک مرحلہ یہ. پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ, زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش ہے. اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا, جس کا باپ شامل ہو. تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا. مجھے بتاؤ, وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی ہے, کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا, اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی, اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہو. یہ تیری ماں ہے. کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے, اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا, پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے, اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ, 10 روپے کم دے دینا, میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے. وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے, اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر, تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے, باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے, وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کرتا رہا, میں تو اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں, حق پھر بھی ادا نہیں ہو. میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے, میری زندگی کا ضامن ہے, میری عزت اور آبرو کا پہرے دار ہے. اللہ اکبر. معاشرہ بدل گیا, حالات کے تیور تبدیل ہو گئے, بغاوتیں بھر گئیں, وفاؤں نے دم توڑ دیا. مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہ, بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے. میرے حضور کے غلاموں, آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے, اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی. اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کا ہی لہرائے. اس کے لیے میں اور آپ نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس لگانی ہے. ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے.
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے، پھر رسول اللہ کے حق، پھر اس کے بعد ہماری ماں کے، ہمارے باپ کے، ہمارے مرشدوں کے، ہمارے استاد۔ ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں، کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی۔ ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑھی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں، جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا، میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی ربط، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو ایک امت بنو، دوسرا امت وسط بنو، تو پھر دیکھنا تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا، اور تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تیرا تو بتمائی نظر، تیرا تو ہدف ہی کچھ اور ہے، تو دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا تیرے لیے ہے۔ تو خواہشات کا دیوانہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تو ان کا ہو کے دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے گا۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقہ، فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگیں، تم منبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی، تمہارا طرز زندگی بتائے تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تم۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی، بستی بستی کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے، امت کا ہے نہ سستا خون۔ اندھیرے میں دل کے چراغے محبت، یہ کس نے جلایا؟ سویرے سویرے عقیدت کی منزل کا بسرا ہے، عشاء کے وضو سے ادا ہو صحف کی، عقیدت کی منزل کا بس راز یہ، عشاء کے وضو سے ادا ہو سحبی، عبادت کا سودا اندھیرے۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے، امت کا ہے کتنا سستا خون۔
آج امت لہو لہو ہے. اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین. جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی. جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے. جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں. اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی. قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے. نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے. 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر. لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں. کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا. مان بھی حضور کے ہیں، اصحاب بھی رسول کے ہیں، اہل بیت بھی حضور کے ہیں. ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں. ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے. ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے. سید علی المرتضیٰ فرماتے حضور نے میرے بارے فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض. علی تیرے معاملے میں آ کے 2 لوگ برباد ہو. تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے. ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگا دی، اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا. دونوں گمراہ ہو گئے. فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے. ایک محبت کر کے برباد ہوگا، ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا. ایسا نہ ہو کہ تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ، اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے. اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے. اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے، تم علی کا نام گوارا نہ کرو. تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی؟ تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرا اسلام، میرا دین امن کا دین ہے. قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے. لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہوں تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو. اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ برراں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے، تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو. تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے، جبکہ جہاد بھی امن کے قیام کے. آپ فقہا سے پوچھیں، فی نفس ہی قتال قبح ہے، حسن نہیں ہے، فی نفس ہی. لیکن یہ حسن کیسے ہوا؟ لغیر ہی، یعنی چونکہ قتال سے پھر پائیدار امن آئے گا لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی. تو اصل امن ہے، امن کے قیام کے لیے جہاد کیا گیا، اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے. حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھاتی سے. کالی کا نفس شامل. یہ ہمارا دین ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو ہمیں جہاد کے لیے بھی شرائط دی، لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے. تو بعض اوقات ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بنتا ہے.